اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کفار اور منافقین سے جہاد کریں۔ کفار کے ساتھ تو جہاد بالسیف یعنی تلوار کے ساتھ ہے، اور منافقوں کے ساتھ جہاد باللسان ہے، یعنی زبان کے ساتھ، دلائل و براہیم کے ساتھ ان کے تمام شبہات، اعتراضات اور مطاعن کا جواب دو، لیکن آخرکار ان کا ٹھکانہ دوزخ جہنم ہے، وہ بہت بری جگہ ہے۔ لیکن حضرت مولانا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان فرماتے ہیں کہ جو مدینہ کے اندر منافق ہیں ان کے ساتھ تو جہاد باللسان ہے، دلائل کے ساتھ، زبان کے ساتھ، اور جو مدینہ کے آس پاس منافق ہیں ان کے ساتھ جہاد بالسیف ہے، تلوار کے ساتھ جہاد ہے۔ جو اندر رہ رہے ہیں ان کے ساتھ بالسیف کیوں نہیں؟ اس وجہ سے کہ لوگ یہ الزام نہ دیں کہ یہ پیغمبر تو مسلمانوں کو مروا رہا ہے۔ اس الزام سے بچنے کے لیے جو مدینہ کے اندر منافق رہ رہے ہیں ان کے ساتھ جہاد بالسیف ہے، جہاد باللسان ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، اگلی آیت جو ہے یہ آیت دو قصوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ پہلا قصہ یہ ہے کہ ایک دن پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے اندر ان منافقین کا ذکر فرمایا جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ ان کو پیارے پیغمبر نے رجس اور ناپاک کہا، تو ایک منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سن کر جلاس بن سوید کہنے لگا کہ اگر محمد الرسول اللہ سچ کہتا ہے تو ہم تو گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ ایک مخلص صحابی عامر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی یہ بات سنی، انہوں نے جا کے پیارے پیغمبر کو بتا دی۔ پیارے پیغمبر نے جلاس بن سوید کو بلایا تو اس نے فوراً انکار کیا اور جھوٹی قسم کھا لی کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ تو رب تعالیٰ نے ان کا جواب دیا کہ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، میرے پیارے پیغمبر انہوں نے کلمہ کفر کی بات ضرور کہی ہے اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ ایک دوسرا واقعہ وہ ہے، دوسرا قصہ وہ ہے وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے جو منافقین غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے انہوں نے پیارے پیغمبر کو ہلاک قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور 12 آدمیوں کا ایک وفد تیار کیا، ایک گھاٹی میں بٹھا دیا ان کو کہ جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزریں گے ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو قتل کر دیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے بذریعہ جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے آپ کو بتا دی، اطلاع دے دی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے تو ارادہ کیا تھا لیکن ان کا ارادہ خاک میں مل گیا، ان کا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اسلام کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ منافقین کو آخر عداوت اور عناد کیوں ہے؟ اللہ اور اس رسول سے ان کو ناراضگی کیوں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے تو ان کے اوپر بڑے بڑے احسانات ہیں، انعامات ہیں، اور پیارے پیغمبر کی وجہ سے یہ منافق مالدار ہوئے، خوشحال ہوئے۔ جس وقت پیارے پیغمبر مدینہ کے اندر تشریف لے کر گئے اس وقت منافقین تندرستی کی زندگی گزار رہے تھے۔ پیارے پیغمبر کی تشریف آوری اور مال غنیمت کی کثرت کی وجہ سے ان کی زندگی کیا ہوئی؟ خوشحال ہوئی۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کو یہ بات ناپسند ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا، ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ پیارے پیغمبر کی اطاعت کرتے، اللہ کے احکام کی
اطاعت کرتے، سر خم تسلیم ہو جاتے، لیکن انہوں نے یہ بات مانی نہیں۔ وَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت جلاس بن سوید کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے توبہ کی گنجائش دی ہے، اب جو میں نے مذکورہ بالا الفاظ پہلے کہے تھے اور جھوٹی قسم اٹھائی تھی، اس گناہ اور نفاق سے میں سچی توبہ کرتا ہوں اور صدق کے دل سے ایمان قبول کرتا ہوں، تو آپ نے اس کی توبہ قبول فرمائی، منظور ہو فرمائی، اور یہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جنہوں نے کفر اور نفاق سے توبہ نہیں کی ان کے لیے دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی ذلت اور رسوائی ہے۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، پھر ان کے لیے اس ضروری زمین کے اوپر نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی اللہ کے عذاب سے انہیں بچانے والا ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔